اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ وہ رمضان المبارک میں اگر آپ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ روزانہ آیت الکرسی کو اگر آپ اپنا معمول بناتے ہیں رمضان المبارک میں تو کیا آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس میں مکمل احادیث مبارکہ، اس کی فضیلت میں آپ سے ذکر کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا، پھر اس کو سورۃ البقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آیت الکرسی عرش کا خزانہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کریم وہی چیز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جو آج سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کا اسم اعظم الحی القیوم ہے اور 50 کلمے ہیں، ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ اس کے پڑھنے سے رنج اور غم دور ہوتا ہے، روزی میں کشائش ہوتی ہے، گھر سے نکلتے وقت پڑھنے سے مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارے اپنے گھر ہو جائیں، تو وہ اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گی تو اللہ کے حکم سے ان کو اللہ تعالیٰ اپنا ذاتی گھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالے، کاروبار کے حوالے سے یا جو بھی ان کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے، جس کام میں ہاتھ ڈالیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں، کیونکہ جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے اور بندہ ہر بلا اور آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی اس کو پڑھتا ہے، جو بھی اس کو کرتا ہے، وہ دشمن سے بھی حفاظت میں رہتا ہے، اور اگر کر کے اپنے گھر پر پھونک لیتا ہے تو پھر اس کے گھر میں نہ چوری ہوتی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر کسی بھی قسم کا ایسی نقصان جو مالی جانی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ بہت سے آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ گھر کی چھت گری اور معجزانہ طور پر بچے جو ہے وہ بچ گئے۔ اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، اپنے بچوں پر دم کیا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ کریم ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اگر کوئی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے محتاجگی دور ہوتی ہے۔ جس کے گھر میں رزق کے مسائل ہیں، جس کے گھر میں تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، اگر گھر میں داخل ہوتے ہی آیت الکرسی پڑھے اور اپنے پورے گھر پر پھونک دے تو انشاءاللہ اس سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ وضو کے بعد پڑھیں گے اگر آپ آیت الکرسی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے 70,000 درجے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند فرماتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کریم لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک پاؤں زمین میں اور دوسرا آپ کا جنت میں ہوتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکے رکھتی ہے۔ جو شخص بھی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر پر، اس کے پڑوسیوں کے گھر پر، اس کے آس پاس کے گھروں کو اپنی امان میں لے لیتے ہیں، اور اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے اللہ کے انبیاء اور رسولوں کی طرف سے جہاد کیا اور اس میں شہید ہو گیا۔ آیت الکرسی کو اگر آپ پڑھتے ہیں، اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ نے جتنی کوانٹٹی لکھی ہے ہم نے اس کے مطابق پڑھا ہے تو ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو ایک بات میری جو ہے وہ توجہ سے سن لیں کہ دیکھیں، جب کوئی بیماری بڑھتی ہے تو ڈاکٹر اس کی دوائی دیتا ہے تو پھر اس کی کوانٹٹی بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کے مسائل زیادہ ہیں تو آپ کو پھر ایک تعداد کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس تعداد کو بڑھا دیتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل جو وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بیان سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا تھا۔ وہ ایک کسی نے ان کو بتایا کہ آیت الکرسی پڑھیں، تو وہ آیت الکرسی پڑھ رہے تھے لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں
پڑھتے پڑھتے مطلب سو گیا، جتنی مجھے وظیفہ جس طرح سے کرنے کا کہا تھا تو میں پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ جب میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بھیانک شکل کی کوئی مخلوق ہے، انسان تو نہیں تھی، وہ مجھ سے مخاطب ہو رہی تھی کہ تو بڑا بنا پھرتا ہے اور تو اپنے مسائل کے لیے آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، میں اتنا جو ہے وہ کمزور نہیں ہوں کہ تیرے ایک دو دفعہ پڑھنے سے جو ہے وہ ڈھیر ہو جاؤں۔ تو کہتے ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ وہ کمزور نہیں ہے، اس نے کہا کہ میں کمزور نہیں ہوں کہ ایک دو دفعہ پڑھنے سے میری جو ہے وہ میں ڈھیر ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی تعداد بڑھا دی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے معاملات جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو گئے، میرے معاملات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی مصیبت میں سختی دور کرنے کے لیے آیت الکرسی جو ہے وہ بارگاہ الہی میں آپ کی درخواست کو لے کر جاتی ہے۔ آپ نے رمضان المبارک میں 21 مرتبہ آپ نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر اپنے معاملات کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آیت الکرسی میں چونکہ اس میں اعظم بھی ہے، اس لیے آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کی بے شمار مشکلات حل ہو جائیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی مصیبت کوئی سختی کے وقت اگر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرماتے ہیں۔ مشکلات میں گھرے ہوئے پریشان حال لوگوں کے لیے آیت الکرسی کو آپ کے مسائل کا حل، پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ، مشکلات کے رفع ہونے کا ذریعہ اور بہت سی مشکلات کو انشاءاللہ یہ آپ کے ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں تعظیم پانا چاہتے ہیں، آپ مکرم ہونا چاہتے ہیں، عزت پانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ روزانہ کی بنیاد پر آیت الکرسی کو 21 مرتبہ پڑھنا شروع کریں۔ پھر دیکھیں کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی عزت اور تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ آپ پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ کریم آپ کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں، کس طرح سے آپ پسندیدہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ مفلسی ہے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے عملیات میں تحریر ہے کہ جو کوئی آیت الکرسی 21 مرتبہ گھر میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے مفلسی کو دور فرما دیتے ہیں اور اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم کشائش رزق عطا فرماتے ہیں۔ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کے عہدے میں ترقی ہو جائے، اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، تو وہ 21 مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ آیت الکرسی کو پڑھے۔ رمضان المبارک میں ویسے بھی اللہ کریم مومنین کا رزق بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر 21 مرتبہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے عہدے میں انشاءاللہ ترقی ہوگی، تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ اگر بہت جلدی چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو 2 ٹائم کر لیں، 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ شام۔ یہ عمل ایک بزرگ کا بھی آزمودہ ہے اور عطیہ کیا ہوا اس عمل کی برکت سے بہت سے لوگوں نے کامیابی حاصل کی۔ اگر کامیابی نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کی مصلحت کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ پریشانیاں، جو بیماریاں، جو مفلسیاں، جو آپ کی پریشانیوں کا باعث بنی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ تو اللہ کریم لازمی دور کر دیتے ہیں۔ آپ اس کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے آپ اس وظیفہ کو کریں، اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے، اگر آپ رمضان المبارک میں 21 مرتبہ اس کو اسی طرح سے کسی بھی وقت آپ اول و آخر درود شریف پڑھ کر، کسی بھی وقت آپ اپنے مقصد کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر انشاءاللہ اس کو پڑھیں، پھر آپ کی جو دعا ہے وہ آپ عاجزانہ طور پر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کے طور پر مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا اللہ کریم فوراً سے قبول فرما لیں گے، آپ کی پریشانی انشاءاللہ فوراً سے حل ہو جائے گی۔ آپ کو رمضان مبارک کے اندر ہی اس مسئلے کے حوالے سے جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں انشاءاللہ خوشخبری اللہ کریم عنایت فرما دیں گے۔ تو آپ نے لازمی اس کو اپنا وظیفہ خاص بنانا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔